بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین کرام، یہ وہ خطوط ہیں جو مرکز نظام الدین چھوڑنے سے پہلے اور مرکز نظام الدین چھوڑنے کے بعد اکابر علماء نے حضرت مولانا محمد سعد صاحب کو لکھے تھے، جن میں انہوں نے مرکز نظام الدین چھوڑنے کی وجوہات کو بیان کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان تمام خطوط کو دیکھیں گے تاکہ تمام افواہیں اور غلط فہمیاں دور ہو جائیں۔ لکھتے ہیں بسمہ تعالی، محترم و مکرم حضرت مولانا محمد سعد صاحب وفقنا اللہ و ایاکم لما یحب و یرضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر خالصتاً لوجہ اللہ، دعوت کی عظیم محنت اور امت کی خیرخواہی میں لکھی جا رہی ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے جو احوال مرکز نظام الدین میں پیش آ رہے ہیں، ان سے تمام کام کرنے والے احباب اور امت کا درد رکھنے والے تمام مسلمان بے چین اور غمزدہ ہیں، مضطرب اور دعا گو ہیں۔ ان احوال سے کام کا اور نظام الدین کا 100 سال کا تقدس پامال ہوا ہے۔ اس سارے فساد کو یہ رخ دیا جا رہا ہے کہ یہ دو افراد اور ان کے حامیوں کے درمیان قیادت کی لڑائی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہج اور موقف کے اختلاف کا مسئلہ ہے، جس کو ایک عرصے سے حل کرنے کی کئی کوششیں ہم نے کی، مگر اب آپ کے حمایتیوں نے اس مسئلے کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے جو شدت اور طاقت کے استعمال سے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جو نہیں مانیں گے تو انہیں ماریں گے۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے پرانے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح شورا کے تحت کام چل رہا تھا اسی طرح کام چلے، اور آپ کے حمایتی چاہتے ہیں کہ آپ کی امارت قائم ہو۔ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خط مکاتب میں سے ہم ساتھ رکھ رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا محمد الیاس صاحب چاہتے تھے کہ آئندہ یہ کام ایک شورا کے ماتحتی میں چلے۔ کسی فرد کے ذریعے کام کے چلنے پر مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان نہیں تھا۔ کوئی بھی فرد کمزوریوں سے خالی نہیں ہے، اور انحطاط کے زمانے کے ساتھ یہ کمزوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کا حل حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کے نزدیک ایک جماعت کا وجود ہے جس کی رہبری اور قیادت میں یہ کام چلے۔ ہم سب کا اور ملک کے مختلف صوبوں کے پرانوں کا اور اسی طرح ممالک کے پرانوں کا یہی ذہن ہے۔ آپ نے چند باتیں ایسی شروع کی ہیں جو ہمارے پچھلے حضرات کے دور میں نہیں تھی اور جن کی طرف آپ کو بارہا متوجہ کیا جا چکا ہے۔ ان کی بنا پر ہمارا وحدت کلمہ متاثر ہو رہا ہے اور کام دو رخ پر جا رہا ہے۔ ہر صوبے میں اختلاف ہے اور مسجد مسجد میں اختلاف کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ خدا نخواستہ آئندہ وہ خطرہ نہ پیش آئے جس سے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ متنبع کر کے گئے تھے کہ اگر اس کام میں بے اصولی کی گئی تو جو فتنے صدیوں میں آنے والے ہیں وہ دنوں میں آ جائیں گے، جس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ دوسرے، آپ بیانات میں ایسی بہت سی باتیں کرتے ہیں جو سلف اور جمہور علماء کے مسلک کے خلاف ہوتی ہیں، اور آپ کے ساتھی بھی ان باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ اس پر علماء کو تشویش ہے کہ یہ کام کس رخ پر جا رہا ہے، حالانکہ ہمیں مسلک اور مسائل میں جمہور علماء کے تابع ہونا چاہیے۔ دینی شعبوں اور دینی شخصیات سے آپ کے بیانات میں تنقید ہوتی ہے، حالانکہ ہمارے کام میں کسی کی تنقید، تنقیص اور تردید سے حضرات نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے حضرات سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اہل حق کا تعاون، تائید اور دعا کی ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے۔ آخر میں ہماری یہ عرض ہے کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ پاک نے کام کا القاء فرمایا۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کا ہر جز کی قرآن و حدیث اور واقعات صحابہ سے تشریح فرمائی۔ مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو مرتب اور منضبط فرمایا۔ ہم چاہتے ہیں کہ کام اسی نہج پر لکیر کے فقیر بن کر کرتے رہیں۔ اگر کسی اضافے کی ضرورت ہو تو تینوں ملکوں کی مشترکہ شورا کے اجماع سے ہو۔ ہم اپنی عمر کے آخر منزل میں ہیں۔ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال سے ہم راضی نہیں ہیں، اس لیے ہم اس سے ماہی مشورے میں حاضر نہیں ہو رہے ہیں۔ جس طرح کا شورا کے تحت چل رہا تھا اسی طرح کام کو رکھنا چاہیے، ورنہ ہم اور ملک کے پرانے آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ اپنے علاقوں میں کام کرتے رہیں گے۔ دعوت ہماری زندگی کا مقصد ہے اور تبلیغ ہماری زندگی بھر کا کام ہے، اور نظام الدین ہمارا گھر ہے۔ جب صورتحال ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہم حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا میں عموماً اور ہمارے ملک میں خصوصاً ہر جگہ کام کرنے والے
کام کی فکر چھوڑ کر اپنی ہر مجلس میں نظام الدین کے احوال پر مذاکرے کر رہے ہیں۔ ہر مجلس کا موضوع گفتگو نظام الدین بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس الجھن سے نجات عطا فرما کر کام کی فکروں کے رخ پر واپس ڈال دے، آمین فقط وسلام۔ یہ جو یہ خط ہے، اور اس خط پر جو ہے سائن ہے مولانا اسماعیل صاحب گودھرا، مولانا عبد الرحمن ممبئی، اسی طریقے سے مولانا عثمان کاکوسی، اور جناب فاروق صاحب بنگلور، اور جناب محسن عثمانی، جناب ثناء اللہ خان صاحب، جناب پروفیسر عبد الرحمن صاحب، ان حضرات کے خط دستخط ہیں، اور یہ تاریخ مورخہ 12 شوال اور 1400 یہ تو دکھائی دیتا ہے مطابق 17 جولائی 2016۔ اور پھر کہا کہ نقل برائے حاجی عبد الوہاب، مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا ابراہیم صاحب، مولانا لاٹ صاحب، مولانا ظہیر الحسن صاحب۔ آگے جو ہے خط ہے مولانا ابراہیم صاحب دیولا کا، انہوں نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ 2 تاریخ 8واں مہینہ 2016 کی شام بندے کی بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین سے گجرات واپسی کے سلسلے میں اس وقت مختلف خبریں گشت کر رہی ہیں جو سراسر جھوٹی اور خلاف واقعہ ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اصل حقیقت کی خود ہی وضاحت کر دوں۔ پہلی بات کہتے ہیں کہ امسال 2016 ماہ رمضان سے اب تک بنگلے والی مسجد مرکز نظام الدین میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں، اور چند دن قبل خود میری موجودگی میں جو واقعہ پیش آیا، ان نامناسب واقعات سے اس مبارک کام کی شبیہ بگڑتی جا رہی ہے، اور کام کا برسوں کا تقدس پامال ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے سارے عالم کے کام کرنے والے ساتھی، علماء ربانیین اور مشائخ اعظام بہت مغموم اور پریشان ہیں۔ صورتحال کی وجہ سے کام کی اجتماعیت حد درجے متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف بنگلے والی مسجد میں ایک ایسے طبقے نے حصار قائم کیا ہوا ہے جو غلط باتوں کو بھی صحیح باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اصلاح کی کسی بھی مفید کوشش کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ کام کے لیے یہ خطرناک اور سنگین صورتحال ہے جس کی سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت مرکز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور کام اپنے معمول پر چل رہا ہے، یہ بات سراسر غلط ہے اور حقیقت کے خلاف ہے۔ سال عید الفطر کے بعد بندے نے طبیعت کی گھٹن کے باوجود بنگلے والی مسجد جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے طبیعت میں یہ خیال تھا کہ انشاءاللہ جلد ہی باہم مفاہمت کے ذریعے مسائل حل ہو جائیں گے۔ چنانچہ بندے نے موجودہ حالات کے حوالے سے متعدد بار مولوی سعد صاحب سے براہ راست گفتگو کی، لیکن افسوس کہ کوئی مفید نتیجہ نہیں نکل سکا، بلکہ میرے نظام الدین میں قیام اور روزانہ مشورے میں حاضر ہونے کی وجہ سے یہ بات چلائی جانے لگی کہ میں کام کی موجودہ ترتیب اور منہج کا حامی ہوں۔ ایسی صورتحال میں میرے لیے موجودہ وقت میں اس کام کے حوالے سے اپنے موقف و نظریات کا اظہار نہ کرنا دین میں مداہنت سمجھی جائے گی۔ اس لیے ذیل میں ساری دنیا کے کام کرنے والوں کے لیے اپنے موقف کی صاف لفظوں میں وضاحت کرتا ہوں۔ اس وقت دعوت کی اس مبارک محنت کا دائرہ ساری دنیا میں وسیع ہو گیا ہے۔ لاکھوں لوگ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں۔ مختلف المزاج اور مختلف المسالک کے لوگ اس محنت سے وابستہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنے وسیع اور پھیلے ہوئے کام کا بوجھ سنبھالنے کے لیے پرانے بزرگوں کی صحبت یافتہ ایک مستند جماعت کا ہونا ضروری ہے، جو تقوی اور امانت داری، کام کے لیے خلوص اور الہیت اور محنت اور مجاہدے کے حوالے سے کام کرنے والوں کے درمیان متفق علیہ ہو۔ یہ جماعت باہمی مشورے اور اجتماعیت کے ساتھ کام کو لے کر چلے، اس کے بغیر کام کو صحیح رخ پر رکھنا مشکل ہے، اور ساری دنیا کے کام کرنے والوں میں اجتماعیت دشوار ہے۔ اس لیے حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ہی میں بعض اہم مسائل کے پیش آنے کے موقع پر میں نے متعدد بار حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بنائی ہوئی شورا میں عالمی سطح پر کچھ افراد کے بڑھانے کی بات رکھی تھی، اور یہ درخواست پیش کی تھی کہ پیش آمدہ مسائل کا حل اسی میں ہے۔ آخر عمر میں حضرت مرحوم اس کے لیے تیار بھی ہو گئے تھے، لیکن اچانک ان کا وصال کا وقت آ گیا۔ نیز حضرت مرحوم کے وصال کے بعد ہم نے پرانے کام کرنے والوں کے مشورے سے ایک تفصیلی مکتوب مولوی سعد صاحب کو پیش کیا تھا، جس میں کام کی موجودہ ترتیب اور نہج کے حوالے سے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا، اور مسائل کے حل کرنے کے لیے شورا کے قیام کی بات رکھی تھی، لیکن افسوس کہ کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا اور کام کی صورتحال بگڑتی ہی چلی گئی۔ پھر گزشتہ سال ماہ نومبر 2015 میں دنیا کے پرانوں کے موجودگی میں شورا کی تکمیل کے بعد میں نے دوبارہ مولوی محمد سعد صاحب سے گفتگو کی
کہ آپ شورا کو تسلیم کر لیں، انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے ساری دنیا کا کام منتشر ہو گیا اور صورتحال نہایت سنگین ہو گئی۔ اب بھی میری نزدیک مسئلے کا حل یہ ہے کہ اس شورا کو تسلیم کر لیا جائے اور کام کے تقاضے شورا کی اجتماعیت سے پورے کیے جائیں۔ کام کی ترتیب اور نہج کے حوالے سے پچھلے 3 ادوار میں جو طے شدہ امور ہیں انہی کو اصل پر باقی رکھا جائے، اور اگر ان میں کسی ترمیم یا اضافے کی ضرورت ہو تو شورا کی اجتماعیت کے بعد ہی اسے چلایا جائے۔ فی الوقت اجتماعیت کے متاثر ہونے کی سب سے بڑی وجہ نئی باتوں اور نئی ترتیبوں کو شورا اور پرانوں کے مشوروں اور اعتماد کے بغیر چلانا ہے۔ دین و شریعت کی تشریح اور توضیح سے متعلق یہ جماعت جمہور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی پابند ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر میں جمہور مفسرین، حدیث کی تشریح میں جمہور محدثین، اور سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ سے استنباط اور استخراج میں جمہور فقہاء کی رائے کے تابع ہے۔ جیسے پرانے 3 ادوار میں کام اکابرین اس کے پابند تھے، اس کے بغیر دین میں تحریف کا دروازہ کھل جائے گا۔ اس کام میں بیانات سے متعلق شروع ہی سے محتاط طریقہ اپنایا گیا ہے، غیر مستند باتوں، اجتہادات اور غلط استدلالات سے حد درجے بچنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی لیے 6 صفات کے دائرے میں رہ کر بیان کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ کسی بھی آیت اور حدیث کی تشریح میں وقت کے مستند علماء سے استفادے کا پابند بنایا گیا ہے۔ تردید، تنقیص، تقابل، عقائد و مسائل اور حالات حاضرہ کے تذکروں سے ہمارے پرانے حضرات بچتے رہے ہیں، اور کسی بھی دینی جماعت یا فرد یا تنقید اور تبصرے سے بچنا اس کام کا اہم اصول ہے۔ لیکن موجودہ وقت میں بہت سے کام کرنے والے اہم ذمہ داران بیانات میں پرانے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، خصوصاً سیرت صحابہ سے غلط استدلال، دینی جماعتوں کی تنقید و تنقیص کثرت سے سننے میں آ رہی ہے۔ ان باتوں سے بندہ پہلے ہی دن سے راضی نہیں ہے اور متعدد بار اس سلسلے میں توجہ بھی دلاتا رہا ہے، اور اپنے بیانات میں بھی مثبت انداز میں متنبع کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ لیکن جب معاملہ حد سے تجاوز کر گیا اور میرے بنگلے والی مسجد کے قیام کا لوگ غلط مطلب لینے لگے، بندہ کام کی موجودہ ترتیب اور روش سے راضی ہے، نیز بنگلے والی مسجد کے موجودہ ماحول کی وجہ سے بندہ سخت گھٹن محسوس کرنے لگا، تو کئی دنوں کے استخارے کے بعد بندے نے یہ فیصلہ کیا کہ کام کرنے والوں کے سامنے اپنے موقف کا صاف لفظوں میں اظہار کروں۔ جب حالات سازگار ہو جائیں گے تو بندے کو دوبارہ حاضر ہونے میں ادنا تعمل نہیں رہے گا۔ میری گجرات واپسی صرف فریق بن کر نہیں ہے، بلکہ کام کی حفاظت اور مداہنت سے بچنے کے لیے ہے۔ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کام کی اور کام کرنے والوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس میں سائن کی آخر میں بندہ ابراہیم دیولہ، مقیم حال دیولہ۔ یہ جو ہے 2016 کی تحریر ہے۔ اسی طریقے کا مضمون جو ہے مولانا لاٹ صاحب نے بھی لکھا ہے۔ تو یہ تمام خطوط ہیں